بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پر 40 سے زائد کتابیں لکھنے والے معروف محقق اور استاد پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد کو اگلی 3 سالہ مدت کے لیے دوبارہ انجمن فیض الاسلام کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ انجمن کے الیکشن میں 87 ممبران نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ الیکشن کمیٹی کے اعلان کردہ نتائج کے مطابق موجودہ عہدیداروں اور جنرل کونسل ممبران کو ہی غالب اکثریت نے منتخب کر لیا ہے۔ نتائج کا اعلان الیکشن کمیٹی کے چیئرمین شوکت محمود راجپوت نے ممبران کی موجودگی میں کیا۔ محمد شہزاد دلاور، ڈاکٹر انعام الرحمان، مسمات تسلیم منصور، مسمات زینت ظہیر، انجینئر اعجاز احمد چودھری، پروفیسر نیاز عرفان، حسیب الرحمان، سید اسرار حسین، راجہ پرویز حسین، احمد حسین باجوہ، پروفیسر انعام محمد، سید رفاقت حسین شاہ، راجہ اسد محمود ستی۔ میں نے اپنا بات نہیں لگا رہا کسی کے ساتھ بھی، تو اس پہ بھی اگر کوئی مائنڈ کرے تو معاف کر دیجیے گا۔ نائب صدر اول میاں محمد جمیل اطہر، سینئر نائب صدر مسمات اظہار فاطمہ صاحبہ، اور صدر کے منصب کے لیے جو ذمہ داری دی گئی ہے ناتواں کندھوں پر، عمر کے لحاظ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں جناب ڈاکٹر ریاض احمد صاحب۔ اعلان کردہ نتائج کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نو منتخب صدر انجمن کے علاوہ محترمہ اظہار فاطمہ سینئر نائب صدر، کرنل ریٹائرڈ میاں محمد جمیل اطہر نائب صدر اول، انجینئر صلاح الدین رفاعی نائب صدر دوم، گروپ کیپٹن ریٹائرڈ پرویز جنرل اختر سیکریٹری، طاہر ضیاء جوائنٹ سیکریٹری، راجہ محمد صابر فائنانس سیکریٹری اور محمد بدر منیر سیکریٹری نشر و اشاعت منتخب ہوئے ہیں۔ مجلس منتظمہ کے لیے محمد شہزاد دلاور، ساجد علی، مظفر اقبال، ڈاکٹر انعام الرحمان، مسمات تسلیم منصور، مسمات زینت ظہیر، اعجاز احمد چودھری، پروفیسر نیاز عرفان، حسیب الرحمان، سید اسرار حسین، راجہ پرویز حسین، احمد حسین باجوہ، پروفیسر انعام محمد، سید رفاقت حسین شاہ اور راجہ اسد محمود ستی کو جنرل کونسل ممبران کی غالب اکثریت نے ووٹ دے کر منتخب کر لیا ہے۔ 9 منتخب عہدیداروں نے نتائج کے اعلان کے بعد اپنے عہدوں کا حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نو منتخب صدر انجمن ڈاکٹر ریاض احمد نے کہا کہ الیکشن میں حصہ لینے والے اور ووٹ دینے والے تمام اراکین یکساں محترم ہیں، اور ہم سب نے مل کر اس ادارے کو بہتری کی جانب لے کر جانا ہے تاکہ یہاں پرورش پانے اور تعلیم تربیت پانے والے یتیم لاوارث بچے بڑے ہو کر عملی زندگی میں جائیں تو ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی و کوتاہی باقی نہ ہو۔ دیگر عہدوں اور مجلس منتظمہ کے علاوہ صدر، سینئر نائب صدر، نائب صدر اول اور جنرل سیکریٹری کے لیے بالترتیب محترمہ نعیم فاطمہ علوی، پروفیسر عزیز احمد ہاشمی، اعجاز احمد، کرنل ریٹائر طاہر جہانگیر مرزا منتخب ہونے والے عہدیداروں کے مد مقابل تھے۔ اس موقع پر تلاش نیوز کے ایڈیٹر تاج محمد جان سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر ریاض احمد نے کہا، تاج صاحب بہت بہت شکریہ۔ پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں مبارکباد پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور تلاش نیوز کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسے انٹرویو کا اہتمام کیا ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس الیکشن میں کامیابی عطا کی ہے۔ اگر دیکھا جائے جو انجمن آج سے 80 سال قبل قائم ہوئی ہے، اور اس میں الیکشن شو آف ہینڈ سے ہوتے رہے، سیکرٹ بیلٹ سے 80 سال بعد پہلی دفعہ یہ میرے دور میں ہوا ہے، اور ہماری الیکشن کمیٹی نے اس کو بے انتہائی ایمانداری اور لگن اور بڑے فیئر انداز میں اس کا انعقاد کیا ہے، اور وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور میں اپنے ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو جنرل کونسل کے ووٹرز ہیں کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیا، اور جو ووٹ ساتھی نے ان کا میں زیادہ گزار، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ووٹ نہیں دیے وہ بھی میرے ساتھی ہیں، کیونکہ یہ ادارہ یتیموں اور بے سہارا بچوں کی کفالت کے لیے بنا ہوا ہے۔ ان کی پرورش کرنا، ان کو خوراک دینا، ان کو تعلیم دینا، ان کو معاشرے میں جینے کے سوشل نارمز اور اخلاقیات سکھانا، یہ سارا کام جو ہے سارے مل جل کر کرتے ہیں۔ تو جنرل کونسل کے جتنے بھی ممبران ہیں
ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے جو ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ صحیح معنوں میں سیکرٹ بیلٹ پہ الیکشن ہوا ہے، سب نے تعاون کیا اور اس میں بھرپور تعاون کیا اور سب نے الیکشن کو پرامن انعقاد میں ہماری مدد کی ہے، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور یہ ایک نوبل کاز ہے، کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ اس میں کہ آپ نعرے بازی کریں، یہ ایک کاز ہے۔ ہار جیت نہیں ہے، یہ تو خدمت کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ہمیں موقع دیا ہے۔ جو بندے میرے ساتھی نہیں ہوئے وہ ہارے نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کو بھی ویلیو کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں یہ انجمن نے جس کو قائد اعظم نے 80 سال پہلے اس کو قائم کیا تھا، ہم قائد اعظم کے جو نظریات ہیں اس کے امین ہیں، اور اسلام کے نام سے یہ بنا ہے اور اسلام کے بھی ہم امین ہیں، تاکہ جدید دور میں پاکستان کی بنیاد بھی اسلام ہے۔ تو اس تمام چیزوں کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس کو آگے مزید بہترین بنانے کے لیے ہمارے پاس کافی تجاویز ہیں۔ ایک تو بچوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہمیں بہتر کرنا چاہیے، خوراک کو مزید بہتر کرنا چاہیے، تعلیم کے اندر کو خامیاں ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے، ہمارے سٹیز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان کا پرفارمنس کو زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ذرائع آمدن کم ہو رہے ہیں، کہ یہ جو خیرات پہ چل رہا ہے وہ کم ہو رہے ہیں، تو اس کا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے خاص طور پہ جو 2 ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں، کالجز ہیں، اس کے جو ٹیکنالوجی بیسڈ ان میں ایڈوانسمنٹ کا لا رہے ہیں تاکہ یہ ادارہ خود کفالت اٹین کر سکے اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکے۔ تو یہ ہمارا مشن ہے، اور اس طرح اور بھی ہمارے منصوبے ہیں کہ جس کو ہم تاکہ آہستہ آہستہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، اور یہ کسی کے سامنے ہاتھ ویسے ہم نہیں پھیلاتے ہیں، لوگ خود دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ہم کو مانگتے نہیں ہیں، لوگ خود ہمارے پیسے آتے ہیں، پیسے دے جاتے ہیں، اور بات تو کہتے ہیں ہمارا نام بھی نہ لکھے، لیکن ہمارا اصول ہے ہر جو ڈونر ہے اس کے اندر اس کے رسید کاٹتے ہیں، اور پھر ہمارا ماہانہ جو رسالہ ہے اس میں اس کا نام، اس رسید نمبر اور تاریخ اس کا لکھتے ہیں، اور یہ ہم نے پورا اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے اور پورا جو ہمارے شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اس کام کو میں نے اپنے پیچھے 3 سالہ دور میں مزید بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے جس کا ذکر کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس طرح اکاؤنٹ کے سسٹم کو ہم نے کافی بہتر کیا ہے، پہلے طرح تھوڑا اس کو پھر آفس مینجمنٹ کا سسٹم جو پہلے بہت رف تھا اس کو سموتھ کیا ہم نے، کافی ایفیشنسی اس میں لے کے آئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اور مزید بہتر بنائیں گے۔ اور میں آپ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے اور ہماری مدد فرمائے کہ ہم، اور پھر آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ ہم جو کام کر رہے ہیں کسی پہ احسان نہیں ہے، ہم سارے عمر کے قائد مسیح ریٹائرڈ ہوں، ہمارے ساتھی بھی زیادہ تر ریٹائرڈ ہی ہے، ینگ لوگ بڑے کم ہیں، لیکن یہ میں اپنی ذات کے حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آخری عمر میں ہمیں یتیموں، غریبوں اور مسکین بچوں کی مدد کرنے کے اہل بنایا، اور یہی اللہ تعالیٰ اس کا حبیب اگر یہ ہماری اس کوشش کو قبول کر لے تو ہمارے لیے یہی ایک نجات ہے۔ دیگر عہدیداروں نے بھی بات چیت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، گروپ کیپٹن پرویز اختر صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس ادارے کی فلاح اور ترقی کے لیے کیا اقدامات کریں گے اور آپ کا کیا پروگرام ہے؟ انشاءاللہ پروگرام یہی ہے کہ جو ہم اپنی طرف سے بہتری لا سکتے ہیں سسٹم میں، خواہ وہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہو، خواہ وہ آفس مینجمنٹ کا ہو، خواہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا ہو، جو بھی ہمارے مختلف فنکشنری ہیں ان کی ایفیشنسی کو بڑھانے کا پروگرام ہے کہ اس میں بہتری لائیں، ٹرانسپیرنسی لائیں اور ایفیشنسی لائی جائے۔ تو انشاءاللہ اس کاز کو یتیموں اور غریبوں بچوں کے لیے ادارہ ہے، اس کے لیے پوری محنت کوشش سے کام کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ نائب صدر اول جو ہے نا منتخب ہوئے ہیں اگلے 3 سال کے لیے، پہلے تو کرن صاحب آپ کو مبارکباد، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا۔ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو آپ جو ہے بچے جو ہیں آپ کے پاس کم و بیش 1000 سے زائد یتیم بچے جو ہے نا وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔
آپ کے تعلیمی ادارے جو ہیں، فنی تعلیمی ادارے اور عام جو تعلیم کے ادارے ہیں، وہاں پہ نہ صرف یہ یتیم بچے جو آپ کے رہائشی ہیں، اپنا گھر کے بچے وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں، بلکہ دائیں بائیں سے ڈے اسکالرز جو ہے وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں۔ تعلیم جو ہے وہ جدت اختیار کر چکی ہے، اس میں آپ اپنے تعلیمی اداروں میں کیا جدت لائیں گے، کیا تبدیلی ایسی لائیں گے کہ آپ کے یہ بچے جب پڑھ کے فارغ التحصیل ہوں آپ کے تعلیمی اداروں سے تو معاشرے میں جو ہے وہ مفید شہری اور باعمل مسلمان بن سکیں؟ اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کل ہر چیز بے تحاشا ترقی کر چکی ہے، خاص طور پر کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، یہ ایسی چیز ہے جس نے ایک ٹوٹل چینج کر دی ہے پوری دنیا میں۔ اور جہاں تک باقی ٹیکنیکل کالج کا تعلق ہے، ہم بہت سے کورسز رن کر رہے ہیں، اور ابھی ہم اور بھی ہمارا پلان ہے کہ 6 مہینے کی شارٹ کورسز رن کریں تاکہ یتیم، غریب اور نادار بچوں کو ٹریننگ دے کے اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں اور ملک اور قوم کی اچھا خدمت کرن صاحب، آپ کی بات کٹ رہی ہے، آپ کے ٹوٹل کتنے کیمپسز ہیں اس ادارے کے، انجمن فیض الاسلام کے؟ اور تعلیمی ادارے جو ہیں، ٹیکنیکل تعلیمی ادارے جو ہیں، ان کی کتنی تعداد ہے اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، جب یہ ادارہ قائم ہوا تھا تو ایک چھوٹے سے 3 مرلے کے مکان میں قائم ہوا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے 5 کیمپسز ہیں۔ ایک ٹرنک بازار ہے، وہاں پہ حفظ کرایا جاتا ہے، وہاں پہ پرنٹنگ پریس وغیرہ لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ مین فیض آباد ہے، یہاں پہ لڑکیوں کا کالج ہے، اسکول ہے، لڑکوں کا اسکول ہے، ایک ٹیکنیکل کالج ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں بچوں کو حفظ کا بھی کرایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مندرہ میں، جہاں کا میں ڈائریکٹر بھی ہوں، وہاں ہمارا بہت اچھا لیٹسٹ ٹیکنیکل کالج ہے اور لیٹسٹ مشینری ہے، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی بننے کے بھی قابل ہے۔ اسی طرح سے ایک گرلز ہائی اسکول ہے اور ایک بوائز ہائی اسکول ہے، وہ دونوں اسکول بڑے اچھے چل رہے ہیں، اور لوکل ایریا کے جو لوگ ہیں وہ بھی کافی تعداد میں وہاں پہ آتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہماری مین توجہ بچوں پہ یہ ہے کہ ہم ان کو تربیت دیں، ایک اچھا نیک انسان بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم دلائیں تاکہ معاشرے میں پازیٹیو کردار ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک اور کیمپس ہے دوبیرن، وہاں پہ بھی حفظ کرایا جاتا ہے اور ایک اسکول بھی ہے۔ تو یہ سارے کیمپسز ہمارے بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، اور سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے جتنے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم یہ نیک کام کر سکیں۔